اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. الحمد لله الذي يبدأ الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. قال الله تعالى في قرآن مجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب قائم ليس له من قيامه إلا السحر رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغ نبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ و منوالہ کی ذات عالی نے انسانوں کو دنیا آخرت کی راحتوں کے لیے ضابطۂ حیات دین عطا فرمایا ہے، اور اس دین کے اندر اللہ کی ذات عالی نے انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی راحتوں کو رکھا ہے۔ اب یہ دین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو پہچاننے کا نام ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے جس حکم کو جس طریقے سے کیا ہے اسی کا نام دین ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعلیمات کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے جس طریقے سے عمل کروایا ہے اسی کا نام دین ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کس وقت دی گئی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور گارا کے درمیان تھے، کہ ابھی آدم علیہ السلام کا تذکرہ بھی موجود نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی ہیں۔ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا صحرا اس وقت بھی دیا ہوا ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو پہچان کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر عمل کرنا، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے ہم خوشبو کو سونگھ کے پہچان جاتے کہ یہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے تو 7 نسلوں تک جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کے سر سے خوشبو ہی خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو رآہ، کہ اگر تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھو تو تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے متاثر ہو کے دہل جاؤ، یعنی گرنے کا خدشہ ہے کہ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی دیکھا ہی نہیں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ایسی ذات ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی خوشبو جاری ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے بدبو نہیں آتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے اوپر میل نہیں آتی۔ یہ اللہ کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انعامات تھے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی شعبان، کہ اے اللہ تو ہمارے شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت دے دے، اور بلغنا الی رمضان، اور ہم کو رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، اس لیے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ کی کثرت سے عبادت کی جاتی ہے، کہ محب اور محبوب کی ملاقات کا دن ہے، کا مہینہ قریب آ رہا ہے، کہ اس مہینے میں اللہ کی کثرت سے عبادت کی جاتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دستور یہ تھا کہ شعبان کے مہینے میں ہی ایسا لگتا تھا جیسے رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ شد معذرہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کو کس لیتے تھے، کمر باندھ
سخت کر لیتے تھے، مطلب یہ ہے کہ محنت کو بڑھا لیتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جستجو میں لگ جاتے تھے کہ کیسے میں اللہ کو راضی کروں۔ اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر کثرت سے روزے بھی رکھ رہے ہیں اور عبادات کے اندر بھی بڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کے اندر بھی بڑھ رہے ہیں، اذکار کے اندر بھی بڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اے میری امت، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کا ایک کنسپٹ، ایک نظریہ وہ ہے جو تمہارے خیال میں ہے، اور ایک نظریہ وہ ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے کہ خالی صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جو صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہتے ہیں لیکن ان کو روزے میں بجز بھوکا رہنے کی کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں، شب بیدار ایسے ہیں کہ رات پیشانی رگڑتے رہے، سجدے میں پڑے رہے، لیکن ان کو سوائے جاگنے کی کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ عمل تو کر رہے ہیں لیکن اس عمل کے ساتھ معصیت کی زندگی کو نہیں چھوڑ رہے۔ روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن نگاہیں صاف دیکھ نہیں رہی، نگاہیں حرام کا ارتکاب کر رہی ہیں، زبان حرام کا ارتکاب کر رہی ہے، کان حرام کو سن رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا روزہ اس کو اللہ کے قریب نہیں کر رہا بلکہ اس کا روزہ اس کو اللہ سے دور کر رہا ہے، کہ جتنی اس کے روزے میں مشقت بڑھ رہی ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے معصیت کی زندگی کو نہیں چھوڑا۔ روزے کا فلسفہ اور روزے کا رمضان کا مقصد یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، جو تم پہ رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے وہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہ کف النفس عن الہوا، کہ اپنے آپ کو خواہشات کی زندگی سے بچانا، اپنے آپ کو معصیت کی زندگی سے بچا کے اطاعت کی زندگی کے اوپر لے کے آنا، اس کا نام تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جھاڑیوں کے اندر سے آدمی جب گزرتا ہے تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرتا ہے کہ کہیں کوئی جھاڑی میرے کپڑوں کے ساتھ نہ لگ جائے، اس چیز کا نام تقوی ہے، کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کے جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا اور اس کے اوپر عمل کو نہیں چھوڑتا، کہ معاملات کے اندر بھی وہ درستگی نہیں پیدا کرتا، زندگی کے اور شعبوں کے اندر بھی درستگی کو پیدا نہیں کرتا، معصیت کی طرف جا رہا ہے، فَلَيْسَ لِلَّهِ فِي حَاجَةٌ أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑ رہا، تو اس آدمی کے بھوکا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب رمضان سے مقصود یہ ہے کہ انسان اللہ کے قرب میں آگے بڑھ جائے، اللہ کی محبت میں آگے بڑھ جائے، کہ وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ بیٹا جب ماں کو ایک دفعہ کہتا ہے ماں، تو ماں ایک ہی دفعہ بولتی ہے، اور جب ایک گناہگار بندہ کہ جس کی زندگی معصیت میں گزری ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، جب وہ عام دنوں میں بھی ایک دفعہ کہتا ہے کہ یا رب، تو اللہ کی ذات عالی 70 مرتبہ کہتے ہیں لبیک یا عبدی، بول میرے بندے کیا کہتا ہے، اور اللہ کی ذات عالی فرماتے کہ یا ابن آدم، اے ابن آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ اے ابن آدم تو اتنے گناہ کرے کہ تیرے گناہ آسمانوں کی حدوں کو چھونے لگیں، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر تو آ کے مجھ سے معافی مانگے، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، مجھے کسی چیز کی پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ کی ذات عالی کی محبت کو پہچاننا، کہ اللہ کی ذات عالی نے رمضان کا مہینہ ہمیں مشقت کے لیے نہیں دیا، اللہ کی ذات عالی نے رمضان کا مہینہ ہمیں نوازنے کے لیے دیا ہے، ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ انسان جب میرے پاس آئے تو کچھ لے کے آئے اور میں اس کو انعامات سے نوازوں۔ اور اللہ کی ذات عالی خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو پسندیدہ ہے وہ روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو، جسے بدبو دنیا میں بدبو سمجھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ بو جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیوں
کیونکہ اس نے اللہ کے لیے مشقت کی ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکایا ہے کہ دن کے وقت اللہ کے لیے یہ بھوکا پیاسا رہا اور رات کو اللہ کے لیے یہ تراویح میں کھڑا ہو گیا، قیام اللیل میں کھڑا ہو گیا اور اس نے قرآن کو سنا۔ اس کا ایک ایک سیکنڈ، اس کا ایک ایک گھڑی اس کو اللہ کے قریب کر رہی ہوگی اور اس کو اللہ کے قریب پہنچا رہی ہوگی۔ اس لیے ہم کوشش کریں انتہائی درجے میں کہ اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے، اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے، اور اللہ نے ہمیں زندگی میں یہ رمضان دے دیا، پتہ نہیں زندگی کب تک ہے، کس وقت زندگی کا اختتام ہو جائے، آئندہ پتہ نہیں رمضان کا مہینہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ خود قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ فَاسْتَبْشِرُوا، کہ ایمان والو تم خوشیاں بناؤ اس سودے پر جو سودا تم اللہ سے کر چکے ہو، کہ ایمان اعمال کا سودا ہمارا اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے، ہم اپنے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں، ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم چل نہیں رہے، ہمیں چلایا جا رہا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد ہم نے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ اب وہاں جانے سے پہلے وہاں کے لیے کچھ تیاری کر لیں، اور رمضان کے اندر آدمی اپنا معمول بنائے، نظام الاوقات بنائے کہ جس کے اندر آدمی کے لیے خود بھی چلنا آسان ہو جاتا ہے، فیملی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ بھی آسان ہو جاتی ہے، اور عبادت کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی پہلے سے ترتیب بنائے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگے کہ اے اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ اس کی تمام برکتیں ہمیں نصیب فرما دے، اور اے اللہ جس طریقے پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے، ہمیں اس طریقے پہ رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جس طریقے پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے اس طریقے پہ تو ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، روزوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہم اللہ کی ذات عالی سے مانگیں گے تو اللہ کی ذات عالی بڑے قدردان ہیں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ کی ذات عالی نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، کہ جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات عالی بڑے قدردان ہیں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، کہ انسان تو میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے ہم اس سے زیادہ تیری طرف بڑھتے ہیں، کہ انسان تو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آتی ہے اور انسان کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ تو اس لیے جب اللہ سے ہم مانگیں گے اللہ کی ذات عالی ہماری رہنمائی فرمائیں گے، اور اپنے مقامی علماء سے پوچھتے ہوئے، علماء کی رہنمائی کے اندر چلتے ہوئے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، آیا کیا میرا روزہ شرعی تقاضوں کے اعتبار سے صحیح جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، اس روزے کی وجہ سے میں کسی اور حقوق کے اندر کمی تو نہیں کر رہا، ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے۔ آدمی صبح اس چیز کا اہتمام کرے کہ جب سحری کے لیے اٹھے تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ سحری کے لیے اٹھتے ہی لوگ کھانا کھاتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے، تہجد کی نماز ادا کرتے، اور آخری وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم اس چیز کو ادا کریں سنت کی نیت سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کیا کرتے تھے، اور رمضان کے اندر تلاوت کا معمول بڑھ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کر رہے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو سنا رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنا رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں حفاظ الحمدللہ ہر مساجد کے اندر قرآن کا اہتمام ہو رہا ہے۔ نفس کے اوپر مشقت کرتے ہوئے ہم اس چیز کا اہتمام کریں، نفس تو راحت کی طرف جائے گا، لیکن ہم نفس کو سمجھائیں کہ آج دنیا کے اندر موقع ہے کہ ہم اس چیز کا اہتمام کر لیں کہ ہم تراویح کے اندر الف لام سے لے کے والناس تک پورا قرآن سن لیں، اور اسی طرح پڑھنے کا بھی اہتمام کہ اپنے آفس کے اندر بیٹھے ہوئے جو فارغ ٹائم ملا قرآن پاس ہو آدمی پڑھنا شروع کر دے۔ فرض کریں عام دنوں میں مسجد کے اندر نماز کے لیے 10 منٹ پہلے جاتے تھے، رمضان کے اندر آدمی اس چیز کا اہتمام کرے کہ 15 منٹ 20 منٹ پہلے میں مسجد کے اندر جاؤں گا، اور مسجد کے اندر جا کے میں قرآن کی یوں تلاوت کروں گا، اذکار یوں کروں گا، اور اسی طرح جو باقی
باقی اذکار ہیں، وظائف ہیں، ان کو اس طریقے پہ پورا کروں گا۔ جب اس چیز کا اہتمام کریں گے تو ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جب انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ شمس و قمر کے نظام کو، شجر حجر کے نظام کو اس انسان کے تابع کر دیتے ہیں کہ یہ سارا نظام اس انسان کے ارد گرد گھومتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو کامل طور پہ اللہ کے حوالے کر دینا کہ اللہ کی ذات عالی جو مجھ سے چاہ رہے ہیں میں اسی کے اندر لگوں گا۔ اللہ کی ذات عالی جو میری زبان سے چاہ رہے ہیں، میری زبان رمضان کے اندر بھی خصوصاً اور غیر رمضان کے اندر بھی وہی بولے گی جو اللہ کی چاہت ہے۔ میری آنکھیں بھی رمضان کے اندر بھی غیر رمضان کے اندر بھی وہی دیکھیں گے جو اللہ کی چاہت ہے۔ میرے کان وہی سنیں گے جو اللہ کی چاہت ہے۔ اپنے آپ کو غیبت سے بھی بچانا، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے۔ عام دنوں میں بھی غیبت کا بہت بڑا گناہ ہے اور رمضان کے اندر تو پھر اس کا گناہ بھی اور بڑھ جاتا ہے۔ جیسے نیکیوں کا درجہ بڑھتا ہے ایسے گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں کہ غیبت کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، بدگمانی کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جب آگے کی طرف بڑھیں گے تو جیسے ہی رمضان کا اختتام ہوگا، ادھر عید کی خوشیاں بنائی جا رہی ہوں گی، ادھر عرش معلیٰ پہ بندے کی مغفرت کی خوشیاں بنائی جا رہی ہوں گی کہ اللہ کی ذات عالی جنت کو خود کہہ رہے ہیں۔ جنت پوچھتی ہے یا باری تعالیٰ کون آ رہا ہے، کس کے لیے مجھے آراستہ کیا جا رہا ہے؟ کہ جنت سے فرمایا جاتا ہے کہ میرا مومن بندہ ہے، میرا مومن بندہ ہے، اس نے میرے لیے روزے رکھے ہیں اس لیے تجھے آراستہ کیا گیا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان کا اختتام ہوگا ادھر لوگ عید کی خوشیاں بنا رہے ہوں گے، ادھر سے اللہ کی طرف سے مغفرت کے اعلانات ہوں گے۔ اس لیے اللہ کی ذات عالی سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات عالی ہمیں صحیح طور پہ رمضان کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اختتام پہ جو مغفرت کا اعلان ہونا ہے اللہ کی ذات عالی ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اس اعلان کو جاری فرمائے، اور اللہ کی ذات عالی ہمیں اس اعلان کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔